بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ رات کا وقت تھا جب مصنع بن حارثہ اپنے سالاروں کو احکام دے رہے تھے۔ اس وقت بہت سے مجاہدین اپنے شہید ساتھیوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، اور مجاہدین کی بیویاں جو لشکر کے ساتھ تھیں وہ زخمیوں کو پیچھے لا رہی تھیں۔ انہوں نے پانی سے بھری ہوئی چھاگلیں اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھیں جن سے وہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ مورخ بتاتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں خصوصاً اور عام طور پر دنیا کی دیگر لڑائیوں میں اتنی خون ریزی اور قتل و غارت کسی لڑائی میں نہیں ہوئی تھی جتنی بویب کے میدان جنگ میں فارسیوں کو ہوئی۔ 1,00,000 افسروں اور سپاہیوں کے مارے جانے کا مطلب یہ ہے کہ فارس کی جنگی طاقت کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ رات کو میدان جنگ کا منظر بھیانک تھا۔ لاشوں پر لاشیں پڑی تھیں، ان میں وہ زخمی کرا رہے تھے جو اٹھ نہیں سکتے تھے اور مرتے بھی نہیں تھے۔ میدان جنگ وسیع و عریض ہو گیا تھا، یوں لگتا تھا جیسے فرات سے افق تک لاشیں ہی لاشیں ہوں۔ ان میں بے شمار مشعلیں یوں نظر آتی تھیں جیسے شعلے لاشوں پر اٹھ رہے ہوں اور اوپر نیچے ہو رہے ہوں۔ بھیڑیے، گیدڑ اور اود بلاؤ جیسے درندے بھی آ گئے تھے اور لاشوں کو چیر پھاڑ رہے تھے۔ زخمی جو ہوش میں تھے وہ کراہتے اور پانی مانگتے تھے۔ بعض زخمیوں نے کچھ اور باتیں کی۔ وہ ایسی باتیں ان عورتوں سے کہتے تھے جو زخمی مجاہدین کو اٹھا رہی تھیں۔ تم مسلمان لگتی ہو، ایک زخمی مجاہد نے ایک عورت سے کراہتے ہوئے کہا۔ مجھے مت اٹھاؤ، پانی پلا دو، میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ سپہ سالار مصنع بن حارثہ کو میرا سلام کہنا اور پھر یہ کہنا کہ میں جسر کی لڑائی سے بھاگ گیا تھا۔ آج کی لڑائی میں نے بزدلی کے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے۔ اور وہ شہید ہو گیا۔ عورتوں نے بتایا کہ چند اور زخمیوں نے بھی ایسے ہی پیغام دیے تھے اور وہ شہید ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانے والوں میں ایک نوجوان مجاہد شداد بھی تھا جو بنو تمیم میں سے تھا۔ اس کی عمر بمشکل 16 سال تھی۔ وہ 4-5 لاشیں اٹھا کر پیچھے لا چکا تھا۔ وہ ایک ایسے زخمی مجاہد کو بھی اٹھا کر پیچھے لایا تھا جس کی ایک ٹانگ ایک ہاتھی نے کچل ڈالی تھی۔ وہ دن بھر کی گھمسان لڑائی کا تھکا ہوا تھا۔ وہ پیادہ نہیں تھا، گھڑ سوار تھا۔ وہ اپنا گھوڑا ساتھ لایا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ کسی شہید کی لاش اٹھانے گیا تھا۔ ان تینوں میں سے ایک کے پاس بڑی مشعل تھی۔ وہ فارسیوں کی لاشوں میں کسی شہید کی لاش ڈھونڈ رہے تھے۔ شداد کو کسی کی نحیف سی آواز سنائی دی۔ کیا کسی نے مجھے پکارا ہے؟ شداد نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ کسی زخمی کی آواز معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا۔ تینوں رک گئے۔ ادھر شداد، ادھر۔ پھر وہی نحیف آواز سنائی دی۔ تینوں اس طرف بڑھے جس طرف سے آواز آئی تھی۔ 5-7 قدم دور ایک زخمی مجاہد اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے کپڑے خون سے لال تھے اور اس کا چہرہ خون سے ڈھکا ہوا تھا۔ داڑھی پر خون جم گیا تھا۔ ایک تو زخموں نے اسے بے بس کر رکھا تھا، دوسرے اس لیے بھی وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کہ 2 فارسیوں کی لاشیں ایک دائیں اور دوسری بائیں اس طرح پڑی تھیں کہ دونوں کی ٹانگیں زخمی کے پیٹ پر تھی۔ زخمی مجاہد میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی تھی کہ لاشوں کی ٹانگیں اپنے پیٹ سے ہٹا سکتا تھا۔ ایک عورت قریب سے گزری تو زخمی کو دیکھ کر رک گئی۔ عورت کے ایک ہاتھ میں پانی کی چھاگل اور دوسرے ہاتھ میں مشعل تھی۔ اس نے چھاگل زخمی کے منہ سے لگا دی۔ زخمی بے صبری میں پانی پینے لگا۔ پانی پی چکا تو شداد اور اس کے ساتھی اسے سہارا دے کر اٹھانے لگے۔ اس نے اٹھنے کے بجائے شداد کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ تو میرے نام پر لعنت بھیج چکا ہوگا میرے بیٹے، زخمی نے نقاہت زدہ آواز میں کہا۔ میں جسر کا بھگوڑا ہوں نا، میں نے اپنے شہید ساتھیوں سے بے وفائی کی تھی۔ خدا کی قسم، شداد نے اس کے بازوؤں سے تڑپ کر نکلتے ہوئے کہا، تم میرے باپ ہو؟ ہاں بیٹا، زخمی نے کہا، میں ابو شداد ہوں۔ میں نے جسر کے شہیدوں کے گلے شکوے دھو ڈالے ہیں، اپنے خون سے اپنے منہ پر ملی ہوئی سیاہی دھو ڈالی ہے، اور میں سکون سے جان دے رہا ہوں کہ تو نے میرا کہا مانا اور میری شکست کا انتقام لے لیا۔ نوجوان شداد اپنے باپ کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ باپ نے آخری ہچکی لی اور شہید ہو گیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ بویب کے معرکے میں جسر کے وہ بھگوڑے بھی تھے جو شرم اور ندامت سے ادھر ادھر چھپے رہے تھے۔ 1 سال بعد انہیں بزدلی کا کفارہ ادا کرنے کا موقع ملا اور وہ اس لشکر میں شامل ہو گئے جو مصنع بن حارثہ کی مدد کے لیے جا رہا تھا۔ چھپے ہوئے بھگوڑوں کو پتہ چلا تو وہ اس میں شامل ہو گئے۔
مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ بویب میں مسلمانوں کی فتح کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ جسر کے میدان میں بھاگ آنے والی غیر معمولی قہر اور غضب سے لڑے تھے۔ وہ اپنے سالاروں اور ساتھیوں کو بتا رہے تھے کہ وہ بزدل نہیں تھے۔ اگلے روز دریائے فرات کے کنارے 3 صفوں میں شہیدوں کی میتیں رکھی ہوئی تھیں اور مثنی بن حارثہ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے۔ عورتیں دور کھڑی دیکھ رہی تھیں، ان کی آنکھیں اشک بار تھیں، ان کے سہاگ شہید ہو گئے تھے۔ جنازہ پڑھنے والے مجاہدین کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ گھروں سے اکٹھے نکلے تھے، ہنستے مسکراتے نعرے لگاتے ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے محاذ پر پہنچے تھے۔ آج ان کے بہت سے ساتھی سفر آخرت پر روانہ ہو گئے تھے۔ انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ مثنی بن حارثہ نے نماز جنازہ کے بعد مختصر سا خطبہ دیا۔ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ پھر مثنی نے سورہ بقرہ کی آیت سنائی، اور ان سے تم اس وقت تک لڑتے رہو کہ باطل کا فتنہ باقی نہ رہے اور زمین پر دین صرف اللہ کا رہ جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو خیال رکھو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر زیادتی نہ کرنا۔ ساتھ ہی مثنی نے حکم سنایا کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بعد یہاں سے کوچ ہوگا۔ شہیدوں کو انہی کپڑوں میں دفن کر دیا گیا جن میں وہ لڑے تھے۔ یہ کپڑے خون سے لال تھے، انہیں غسل نہ دیا گیا، وہ اپنے خون میں نہائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد مال غنیمت تقسیم کیا گیا اور خمس کا چوتھائی حصہ مدینہ بھیجنے کے لیے الگ کر دیا گیا۔ ابن حارثہ قبیلہ بجبلیہ کے سردار جریر بن عبداللہ نے مثنی سے کہا، امیر المؤمنین کے حکم کو تو بھولا تو نہیں ہوگا کہ میرے قبیلے کو مال غنیمت کا چوتھا حصہ اضافی ملے گا؟ میں نہیں بھولا ابن عبداللہ، مثنی بن حارثہ نے کہا، لیکن یہ نہ کہہ کہ یہ امیر المؤمنین کا حکم ہے، یہ کہہ کہ یہ تیری شرط ہے۔ امیر المؤمنین ایسا حکم اپنے آپ ہی نہیں دے سکتے کہ ایک کو اور ان سے زیادہ حصہ دو۔ یہ لے اپنا 1/4 اضافی حصہ۔ اللہ تجھے ہدایت دے کہ شہیدوں کے خون کی قیمت نہیں مانگی جاتی۔ جریر بن عبداللہ چپ رہا اور اس نے اپنے قبیلے کے لیے اضافی حصہ قبول کر لیا۔ امیر المؤمنین کی ہدایت کے مطابق بیت المال کے لیے 1/4 کے بجائے 3/4 حصہ روانہ کر دیا گیا۔ مدینے کو جانے والے اس قافلے کا امیر عمر بن عبد المسیح تھا۔ محمد حسین ہیکل نے مستند حوالوں سے لکھا ہے کہ بویب سے مسلمانوں کو اتنا زیادہ مال غنیمت ملا جو اس وقت تک کسی اور لڑائی کے بعد نہیں ملا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رستم نے مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے جو فوج بھیجی تھی وہ 1 لاکھ سے کہیں زیادہ تھی۔ اس فوج کو نہایت اچھی خوراک اور بڑی دلکش مراعات دی گئی تھی کہ فوج بے جگری سے لڑے۔ 1 لاکھ سے زیادہ فوج کے راشن کا ہی کچھ حساب نہ تھا۔ راشن اور دیگر رسد تو اس توقع سے بھی زیادہ دی گئی تھی کہ مسلمانوں کو شکست دے کر آگے بڑھنا اور مدینہ تک پہنچنا تھا۔ اس راشن میں گندم کا آٹا اتنا زیادہ تھا کہ سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ بھیڑ بکریوں کا بھی کچھ شمار نہ تھا۔ دودھ دینے والے جانور بھی بے حساب تھے۔ آٹے کی بہت سی بوریاں اور بہت سے بھیڑ بکریاں مجاہدین کی بیویوں وغیرہ کو جو مجاہدین کے ساتھ 3 مختلف مقامات پر مقیم تھیں ان کے لیے بھیج دی گئیں۔ خوراک کے علاوہ قیمتی اشیاء بھی بے شمار تھے۔ تاریخ میں ایک دلچسپ واقعہ ملتا ہے۔ فارس یعنی آج کے عراق اور عرب کی سرحد پر عرب قبیلے آباد تھے جن کے سینکڑوں آدمی فارس کے محاذ پر گئے ہوئے تھے۔ ان کی عورتیں دن کو باہر نکل کر انتظار کیا کرتی تھیں کہ محاذ سے کوئی آ رہا ہوگا اور محاذ کی خبریں سنائے گا۔ ایک روز ایک قافلہ آتا نظر آیا جس میں گھوڑے اور اونٹ تھے اور ان پر آٹے کی بوریاں لدی ہوئی تھیں۔ 10-12 آدمی گھوڑوں پر سوار تھے، ان کے ساتھ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ تھا۔ 3-4 عورتیں باہر کھڑی تھیں۔ یہ ہمارے مجاہد نہیں ہو سکتے، ایک عورت نے کہا، اور یہ تاجر بھی نہیں لگتے۔ دوسری عورت نے کہا، تاجروں کے لباس ایسے تو نہیں ہوتے۔ میں بتاتی ہوں، ایک بڑھیا نے کہا، یہ ڈاکو ہیں، ڈاکو ہوتے ہی ایسے ہیں۔ ہمارے آدمی لڑ رہے ہیں اور یہ لوٹ مار کرتے پھر رہے ہیں۔ ایک جوان سال عورت نے کہا، انہیں یہیں رکھو، جانے نہ دو۔ بڑھیا نے کہا، قبیلے کے مرد تو محاذوں پر گئے ہوئے تھے، کچھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شام کے محاذ پر تھے اور باقی مثنی بن حارثہ کے لشکر میں عراق گئے ہوئے تھے۔ پیچھے عورتیں تھیں اور چند ایک بوڑھے اور بچے تھے۔ ان 3-4 عورتوں نے گاؤں کی عورتوں کو گھروں سے نکالا اور انہیں ڈاکوؤں کے خلاف بھڑکایا۔ تمام عورتیں لاٹھیاں، ڈنڈے اور پتھر اٹھائے نکل آئیں
اور ڈاکوؤں کی طرف اس طرح بڑھیں کہ انہیں گھیرے میں لے کر ماریں گی۔ رک جاؤ اور یہ سامان ہمارے حوالے کر دو، ایک عورت نے انہیں للکارا۔ یہاں سے زندہ نہیں نکل سکو گی، ایک اور عورت نے کہا، ہم جانتی ہیں تم ڈاکو ہو۔ اس قافلے میں سے ایک گھڑ سوار عورتوں کی طرف بڑھا، اس نے تلوار نہیں نکالی تھی، وہ ہنس رہا تھا۔ شاباش عرب کی بیٹیوں، اس سوار نے کہا، ایسے فاتح لشکر کی عورتوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے جیسی تم ہو، لیکن ہم ڈاکو نہیں ہیں۔ یہ فارس کے محاذ کا مال غنیمت ہے جو امیر المؤمنین کے پاس مدینہ کو جا رہا ہے۔ میرا نام عمرو بن عبد المسیح ہے اور میں امیر کارواں ہوں۔ پھر بھی تم آگے نہیں جا سکتے، ایک عورت نے کہا، ہمارے پاس رکو، کچھ کھاؤ پیو اور ہمیں محاذ کی خبریں سنا کر آگے جاؤ۔ مال غنیمت کا قافلہ رک گیا۔ گاؤں کی عورتوں نے ان سے محاذ کی باتیں سنی اور ان کی خاطر تواضع کر کے آگے جانے دیا۔ اس دن جس دن مال غنیمت کا خمس مدینہ کو لے جاتے ہوئے قافلہ اس گاؤں میں رکا تھا، مجاہدین کا لشکر مدائن کی طرف جا رہا تھا۔ بویب کے میدان جنگ میں فارسیوں کی کم و بیش 1,00,000 لاشیں رہ گئی تھیں، گھوڑوں اور ہاتھیوں کے مردار رہ گئے تھے۔ ان لاشوں اور مرداروں کو گدھ اور درندے بھنبوڑ اور نچوڑ رہے تھے اور ان کی ہڈیاں بکھر رہی تھیں۔ یہ سورج کے بیٹوں کی فوج تھی۔ مجاہدین نے اس آگ کو سرد کر دیا تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے۔ آتش نمرود کو شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں نے بجھا دیا تھا۔ فارسیوں کی دور دور تک بکھری ہوئی لاشوں سے ذرا ہٹ کر فرات کے قریب شہیدوں کی قبروں کی قطاریں تھیں۔ شہیدوں کے ساتھیوں نے وہاں سے رخصت ہوتے وقت ان قبروں پر فاتحہ پڑھی تھی۔ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، وہاں ایک بھی قبر نظر نہیں آتی۔ برستے بادل زمین کی کئی تہیں بہا لے گئے ہیں۔ شہیدوں کی ہڈیاں کبھی کی بہہ گئی ہیں لیکن کہیں گم نہیں ہوئی، تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ اسلام کی بقا اور فروغ کا ذکر آتا ہے تو ان شہیدوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور روح کو گرما جاتی ہے۔ مصنع بن حارثہ نے جب مدائن کی طرف کوچ کا حکم دیا تھا تو اس کے سالاروں اور قبیلوں کے سرداروں نے اسے کہا تھا کہ لشکر بہت تھک گیا ہے، اسے کچھ دن اور آرام کرنے دیا جائے۔ دشمن بھی بہت تھکا ہوا ہے، مصنع نے کہا تھا، اگر ہم نے اسے آرام کی مہلت دے دی تو ہمارا تازہ دم لشکر بھی اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا۔ فارس کے جو فوجی بویب سے بھاگے ہوئے ہیں وہ دلوں پر ہماری دہشت لے کر بھاگے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ دہشت اترنے سے پہلے پہلے ہم ان تک پہنچ جائیں، اور یہ نہ بھولو کہ فارسی بویب کی شکست کا انتقام ضرور لیں گے۔ وہ اس سے زیادہ بڑا لشکر باہر لائیں گے، کوشش کرو کہ انہیں اتنی مہلت نہ ملے۔ بویب سے کوچ کے ایک روز پہلے مصنع بن حارثہ کی بیوی سلمہ خیمے میں اس کے پاس بیٹھی تھی۔ لشکر کو کچھ دن آرام کرنے دیتے تو اچھا نہ تھا، سلمہ نے مصنع سے کہا تھا، آپ کو بھی آرام مل جاتا اور یہ زخم کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ سلمہ، مصنع بن حارثہ نے کہا تھا، میں جلدی میں ہوں، مہینوں کا کام دنوں میں کرنا چاہتا ہوں۔ فوجی افسر نے حکم دیا ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، لیکن ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ سلمہ نے کہا، کیا آپ میرے لیے زندہ نہیں رہنا چاہتے؟ صرف تم ہوتی تو میں اللہ سے بڑی لمبی عمر مانگتا، مصنع نے جذباتی لہجے میں کہا، لیکن میں کسی اور کا بھی ہوں۔ اسلام، پہلے اسلام، اس کے بعد تم۔ میں اگر ان فرائض کی تکمیل کے لیے جو اللہ نے میرے سپرد کیے ہیں میں لمبی عمر مانگوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں شہادت سے ڈرتا ہوں اور پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوں۔ تم میرا جذباتی سہارا ہو سلمہ، تم میرے پاس ہوتی ہو تو میری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے کہ میرے لیے تمہارا وجود اللہ کا انعام ہے، لیکن سلمہ، ہم سب اگر جذبات میں الجھ کر رہ گئے تو اللہ کے دین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ میں آپ کو اپنے جذبات کا قیدی کبھی نہیں بننے دوں گی، سلمہ نے کہا، بس اتنی سی بات کہتی ہوں کہ آرام کریں، زیادہ نہیں، 8-10 دن۔ آپ میرا فخر ہیں اور آپ اپنے قبیلے بنو بکر وائل کا فخر ہیں۔ ایک بات اور ہے سلمہ، مصنع نے کہا، میں ابھی یہ بات نہیں کہنا چاہتا۔ بات یہ ہے کہ میرا زخم اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ مجھے اشارے مل رہے ہیں کہ میں زیادہ عرصہ اپنے لشکر کے ساتھ نہیں رہ سکوں گا۔ محاذ سے واپس چلے جائیں گے؟ محاذ سے نہیں، مصنع نے جواب دیا، دنیا سے۔
سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہی ہو تمہارے ساتھ کی کتنی عورتوں نے اپنے خاوند قربان کر دیے ہیں؟ مثنیٰ نے کہا، میں جانتا ہوں سلمہ، مجاہد ہونا اتنا مشکل نہیں، لیکن مجاہد کی بیوی ہونا بڑا ہی صبر آزما ہے۔ اللہ تمہیں اجر دے گا سلمہ، آنسو پوچھ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ حق پر میرے قدم ڈگمگا جائیں۔ اس رات مثنیٰ بن حارثہ کے بولنے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا، اس لیے سلمہ کے آنسو نکل آئے تھے۔ تمام عورتوں کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ مثنیٰ لشکر کو ایسی مہم پر لے جا رہے تھے جس میں عورتوں کو ساتھ رکھنا مناسب نہیں تھا، عورتوں کو ہیرا بھیج دیا گیا تھا۔ مجاہدین کے لشکر کی یہ پیش قدمی طوفانی تھی، یا اسے تیز و تند سیلاب کہیے، جس کے آگے نہ کوئی شجر کھڑا رہ سکا تھا نہ دیوار، سب کچھ خس و خاشاک کی طرح بہتا اور ڈوبتا چلا گیا۔ مثنیٰ نے اپنے لشکر کو جو منزل دی تھی وہ ایک بڑا قصبہ سابات تھا جو مدائن کے بالکل قریب تھا۔ راستے میں جو بستی آئی وہاں سے فارس کی فوج پہلے ہی نکل گئی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ بویب سے بھاگے ہوئے فارسی گھوڑ سوار مدائن کو جاتے ہوئے ہر بستی میں دہشت پھیلاتے جاتے تھے۔ پھر عرب کے یہ مسلمان انسان نہیں ہو سکتے، یہ آواز ہر جگہ سنائی دی۔ مدائن سے تو 1,00,000 اور کئی ہزار فوج گئی تھی، جس میں زیادہ گھڑ سوار تھے اور 7 ہاتھی بھی تھے۔ 1,00,000! اکثر لوگوں نے حیرت سے کہا، کیا انہوں نے ہماری 1,00,000 فوج مار ڈالی ہے؟ وہ آ رہے ہیں۔ یہ ایک شور تھا جو ہر اس بستی میں اٹھتا تھا جس طرف مجاہدین کا رخ ہوتا تھا، اور اگر وہاں کوئی فوجی ہوتا تو وہ سب سے پہلے بھاگتا اور لوگ بھی بھاگ اٹھتے۔ فارس کی فوج کی خوفزدگی کی اس کیفیت کو یورپی تاریخ نویسیوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے، یہاں تک کہ لین پول اور اسکاٹ جیسے متعصب تاریخ نویسیوں نے بھی مسلمانوں کے لشکر کی طوفانی پیش قدمی اور فارسی فوج کی اندھا دھند پسپائی کو کھل کر بیان کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو خراج تحسین پیش نہیں کیا اور یہ تاثر دیا ہے کہ مسلمان بستیوں میں لوٹ مار اور بچوں کو قتل کرتے بڑھتے چلے گئے۔ یورپی تاریخ نویسیوں نے مسلمانوں کے قہر اور غضب اور فارسیوں کی پسپائی کی وجوہات بھی لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمان ایک عقیدے کی خاطر اور فارسی تنخواہ اور مراد کے عوض لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں نے اپنا رشتہ اپنے رسول اور اللہ کے ساتھ براہ راست جوڑ رکھا تھا، اور ان کا عقیدہ تھا کہ وہ ایک مقدس جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس میں جو مارا جائے گا وہ بہشت میں جائے گا۔ ان مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں کو یہ فکر لاحق نہیں ہوتا تھا کہ وہ مارے گئے تو ان کی بیوی بچے بے آسرا ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کی خلافت نے ایسے انتظامات کر رکھے تھے کہ مرنے والوں کے پسماندگان کی ہر ضرورت پوری ہوتی رہتی تھی، اور ان کے ہاں ایک رواج یہ بھی تھا کہ بیوہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی آدمی شادی کر کے اسے اس کے بچوں سمیت سنبھال لیتا تھا۔ اس کے برعکس غیر مسلم فوجیں بادشاہ کی ملازم ہوتی تھیں۔ جنگ کے دوران انہیں اضافی تنخواہ اور مراد دی جاتی تھی۔ میدان جنگ میں انہیں شراب پلائی جاتی تھی کہ ان کا حوصلہ بلند اور مضبوط رہے گا۔ فارسیوں کی فوج کے جرنیل سپاہیوں کو اپنے ذاتی ملازم سمجھتے تھے۔ سپاہی جو مارے جاتے تھے ان کے بیوی بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، ان کی لاشیں جنگ کے میدان سے اٹھائی ہی نہیں جاتی تھیں۔ ان حالات میں فارس کے سپاہی لڑتے تو تھے، لیکن اہل و عیال کے لیے زندہ رہنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ ان مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں کے سالار اپنے آپ کو بادشاہ نہیں بلکہ سپاہی سمجھتے تھے، اور ان کا کھانا پینا اور رہن سہن سپاہیوں جیسا ہوتا تھا۔ فارس کے بھگوڑے بھاگتے اور مسلمان بڑھتے چلے گئے۔ تاریخ میں 2 بڑی بستیوں کا ذکر آتا ہے جن کے متعلق مثنیٰ بن حارثہ کو اطلاع ملی کہ یہ تاجروں اور دیگر کاروباری لوگوں کی بستیاں ہیں، اس لیے وہاں مال و دولت کی فراوانی ہے۔ مخبر نے یہ بھی بتایا کہ ان دنوں وہاں میلہ لگا ہوا ہے جس میں ان دونوں بستیوں کے تاجروں اور دوسری جگہوں سے بھی آئے ہوئے تاجروں اور دکانداروں نے دکانیں لگا رکھی ہیں۔ مثنیٰ بن حارثہ نے اس میلے پر حملے کا حکم دے دیا۔ مجاہدین کا لشکر برق رفتاری سے پہنچا اور میلے کو محاصرے میں لے لیا۔ وہاں فارس کی فوج کے کئی دستے موجود تھے، انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن فارسیوں کے لڑنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ حملہ پسپا کرنے کی نہیں بلکہ جانیں بچا کر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لڑائی کے دوران تاجر اور دکاندار اور میلے میں آئے ہوئے لوگ مال و اسباب چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر فارس کے فوجیوں میں سے جو بھاگ سکے وہ بھاگ گئے، باقی مارے گئے، اور شام سے پہلے
مسلمان دونوں بستیوں میں داخل ہو گئے۔ ایک کا نام خنافس تھا، دوسری کا ابنار۔ ان دونوں بستیوں اور میلے سے بیش قیمت مال غنیمت ملا۔ رات کو سالار اپنے سپہ سالار مصعب بن حارثہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور مال غنیمت کی باتیں ہو رہی تھیں۔ ابن حارثہ، ایک سالار نے مصنع سے کہا، ہم صرف ان قلعہ بند شہروں کے لوگوں سے مال غنیمت لیتے ہیں جہاں کے لوگ اپنی فوج کے ساتھ مل کر مقابلہ کرتے ہیں اور ہمیں جانی نقصان پہنچاتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ تو ان بستیوں سے مال غنیمت اٹھانے کی اجازت دے رہا ہے؟ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، فتح اور شکست، زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے، اللہ ناراض تو نہیں ہوگا۔ نہیں ابن عرشی، مصنع نے جواب دیا، کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ ہمیں اس مال غنیمت کی کتنی ضرورت ہے؟ اس وقت تک جو ہزارہ مجاہدین شہید ہو چکے ہیں، ان کے بچوں کے لیے بھی ہمیں سونے چاندی اور درہم و دینار کی ضرورت ہے۔ یہ مال بیت المال میں امیر المؤمنین کی تحویل پہ ہونا چاہیے کہ شہیدوں کے یتیم بچوں کی دستگیری کر سکیں۔ یہ بھی سوچ کے ہم نے جتنی لڑائیاں لڑی ہیں وہ شہروں سے دور لڑی ہیں، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگلی لڑائیاں بھی شہروں سے دور میدانوں میں لڑی جائیں گی۔ پھر ہمیں ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مال غنیمت کہاں سے ملے گا؟ ہم اپنے گھروں سے اور مدینے سے کتنی دور ہیں؟ وہاں سے رسد آتے 2-3 چاند طلوع و غروب ہو جاتے ہیں۔ میں نے کچھ اور بھی سوچا ہے، خدا کی قسم یہ بات تو تم بھی سوچ سکتے ہو۔ کیا تم نہیں سوچ سکتے کہ میں فارس کی فوج کا ہی نہیں، اس قوم کا بھی جذبہ اور حوصلہ توڑ دینا چاہتا ہوں؟ اس کی وجہ تم جانتے ہو، یہ لوگ سرکش اور باغی ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم لوگ کوئی جگہ فتح کر کے آگے چلے جاتے ہیں تو پیچھے یہ لوگ تخریب کاری شروع کر دیتے ہیں اور بغاوت پر اتر آتے ہیں، ہماری موجودگی میں ہمارے غلام بنے رہتے ہیں۔ یہ بھی دیکھو کہ میں نے یہ حکم نہیں دیا کہ لوگوں کے گھروں کو لوٹو، میں نے کہا ہے، اور یہ کام میرے کہنے کے مطابق ہو رہا ہے، کہ بڑے بڑے مالدار تاجروں اور دکانداروں کا مال اٹھایا جا رہا ہے۔ مصنع بن حارثہ کا دم بولتے بولتے اکھڑ گیا اور پہلو کے زخم سے درد کی ٹھیسیں اٹھنے لگیں۔ طبیب اور جراح کو بلایا گیا، انہوں نے مصنع کو ایک دوائی پلائی اور انہیں آرام کرنے کو کہا۔ یہ تو ان دونوں نے مصنع کو کہنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ زیادہ دنوں کے لیے آرام کریں۔ مصنع کو یہ زخم اب معذور کرنے لگا تھا۔ معذوری یہ تھی کہ وہ سانس لینے میں پہلے سے زیادہ دشواری محسوس کرتے تھے۔ اگر وہ بھولے سے قدرتی طریقے سے سانس لینے بیٹھتے تو صرف زخم میں ہی نہیں بلکہ اس طرف کے پورے پھیپھڑے میں درد ہوتا تھا۔ لیکن مصنع تو جیسے پہلے سے زیادہ پھرتیلے اور تندرست آدمیوں کی طرح سرگرم ہو گئے تھے۔ ان کا اگلا ہدف بغداد تھا، جو اس دور میں شہر نہیں بلکہ ایک بستی تھی۔ مصنع کے لشکر نے بغداد پر یلغار کر دی۔ وہاں فارس کی فوج موجود تھی، لیکن دوسری بستیوں کے بھاگے ہوئے جو فوجی اور شہری بغداد پہنچے تھے، انہوں نے وہاں اتنی دہشت پھیلا دی تھی کہ فوج کے جو 2-4 دستے وہاں موجود تھے وہ بے دلی سے لڑے، بعض بھاگ گئے، بعض نے ہتھیار ڈال دیے اور لڑائی ختم ہو گئی۔ مصنع نے وہاں سے مال غنیمت اکٹھا کیا اور بغداد کے قریب ہی تکریت کے مقام پر جا پہنچے اور خیمہ زن ہو گئے۔ اب ہماری اگلی منزل مدائن ہے، مصنع بن حارثہ نے اپنے سالاروں سے کہا، اور مجھے امید ہے کہ یہ ہماری آخری منزل ہوگی۔ مدائن فارس کا دارالحکومت ہے، اگر ہم مدائن میں داخل ہو گئے تو سارے کا سارا فارس تمہاری جھولی میں ہوگا۔ مدائن میں صورتحال یہ بنی ہوئی تھی کہ صبح شہر پناہ کے دروازے کھلتے تھے تو دوسری جگہوں سے بھاگے ہوئے لوگ شہر میں داخل ہوتے تھے۔ پورے کنبے مدائن میں پناہ لینے آ رہے تھے، ان میں فوجی بھی ہوتے تھے۔ یہ سلسلہ بویب کی لڑائی سے شروع ہوا تھا اور دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ رستم اور ملکہ فارس پران دخت نے مسلمانوں کے خلاف اتنی زیادہ فوج بھیج کر اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر لیا تھا کہ یہ ہیبت ناک فوج مسلمانوں کے ٹکڑے اڑا کر واپس آ جائے گی، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کے زندہ سالار زنجیروں میں بندھے ہوئے آئیں گے۔ لیکن اگلے روز پہلا قاصد محاذ سے واپس آیا تو رستم اور پران کے سامنے جا کر اس کی زبان نہیں کھلتی تھی۔ قاصد کو آتا دیکھ کر فارس کا جرنیل فیروزان بھی وہاں آ گیا تھا۔ بولتے کیوں نہیں؟ رستم نے بڑے غضبناک لہجے میں قاصد سے پوچھا۔ کہتے کیوں نہیں کہ اپنی اتنی بڑی فوج فرات میں ڈوب مری ہے؟ زبان ساتھ نہیں دے رہی رستم اعظم، قاصد نے کہا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دبی دبی آواز میں کہا، اپنے جرنیل مہران بھی مارے گئے ہیں، اپنی تمام فوج کٹ گئی ہے،
یہ سمجھ لیں کہ عرب کے مسلمانوں نے جسر کی شکست کا انتقام لے لیا ہے۔ عربوں کی تعداد کتنی تھی؟ پران دخت نے قاصد سے پوچھا۔ ہماری فوج کے نصف سے بھی کم تھی، قاصد نے کہا۔ اگر میں 1/4 کہوں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ اب کہو فیروزان، رستم نے کہا۔ تم اور مہران مجھ پر الزام عائد کرتے تھے کہ میں تم دونوں کو لڑنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ تم نے بہمن جادویا اور جالینوس کو محاذ کے بھگوڑے کہا تھا۔ اب بتاؤ تمہارے دوست مہران کا کیا انجام ہوا؟ تم نے تو مدائن میں خانہ جنگی کروا دی تھی، پران نے کہا۔ میں درمیان میں نہ آتی تو اپنی فوج آپس میں لڑ کر ختم ہو جاتی اور مسلمان بڑے آرام سے مدائن کے اندر آ جاتے، رستم نے کہا۔ کیا یہ موقع ایک دوسرے کو تانا دینے کا ہے؟ فیروزان نے پران اور رستم سے کہا۔ پہلے یہ سوچو کہ یہ ہوا کیسے اور کیوں ہوا۔ اگر مہران نااہلی اور بزدلی کی وجہ سے مارا گیا ہے اور میں تمہاری نگاہ میں بزدل اور نااہل ہوں تو رستم تم خود مدائن سے کیوں نہیں نکلتے؟ اب تمہاری باری ہے۔ اور ملکہ فارس، اگر عربوں نے ہماری 1,00,000 نفری کو کاٹ کر پھینک دیا ہے تو ان کی ذمہ داری آپ دونوں پر عائد ہوتی ہے، لیکن یہ وقت اس بحث کا نہیں۔ یہ بحث اس روز کرنی چاہیے تھی جس روز عربوں نے ہمیں پہلے شکست دی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو مدائن سے کس طرح دور رکھا جائے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ رستم اور فیروزان کے درمیان اتنی زیادہ اختلافات پیدا ہو گئے تھے کہ آپس کی عداوت کی حد تک جا پہنچے تھے۔ بویب کی لڑائی میں فارسیوں کو جو شرمناک شکست ہوئی تھی اسے رستم اور فیروزان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے تھے۔ پران نے مداخلت کر کے دونوں کو الگ کر دیا اور سر جھکائے ہوئے یوں اپنے محل کی طرف آہستہ آہستہ چل پڑی جیسے اس پر منوں بوجھ رکھ دیا گیا ہو۔ وہ اپنے شاہانہ کمرے میں جا بیٹھی۔ شاہانہ شان و شوکت، شراب اور اقتدار کا نشہ اسے بہلا نہ سکا۔ وہ اس طرح بیٹھ گئی کہ اس کا سر اپنے ہاتھ پر اور کوہنیاں گھٹنوں پر تھیں۔ اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ رستم کمرے میں آیا ہے اور اس کا ہاتھ اس کے بالوں کو سہلا رہا ہے۔ اتنا ملول نہ ہو پران، رستم نے کہا۔ پران نے چونک کر اوپر دیکھا۔ رستم اس کے پاس کھڑا اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ رستم، پران نے کہا، میں کیا خواب دیکھ کر فارس کے تخت پر آ بیٹھی تھی اور میں نے اپنے سارے اختیارات تمہیں کیوں دے دیے تھے؟ آج جرنیلوں میں دشمنی پیدا ہو گئی ہے۔ رستم، اس نے یاسیت سے بوجھل آواز میں کہا، کیا تم واقعی علم نجوم کو سمجھتے ہو؟ دیکھ کر بتا سکتے ہو کہ ستاروں کی گردش ہمیں کہاں لے جا رہی ہے؟ بہت برے انجام کی طرف، رستم نے کہا۔ میں دیکھ چکا ہوں، سلطنت فارس کا انجام اچھا نظر نہیں آتا۔ اگر میں کہوں کہ تمہاری اس پیشن گوئی کو میں نہیں مانتی تو مجھے کس طرح قائل کرو گی؟ پران نے پوچھا اور رستم کا جواب سنے بغیر کہنے لگی، کوئی انسان پے در پے ناکامیوں سے دوچار ہو تو اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اسے قسمت کی خرابی یا ستاروں کی گردش کہہ کر بری ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے تم بھی ایسے ہی انسانوں میں سے ہو۔ اگر تم خود فوج لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں چلے جاؤ تو مجھے امید ہے کہ فارس کو برے انجام سے بچا لو گے۔ رستم نے کچھ کہنے کے بجائے پران کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا۔ پران تڑپ کر اس کے بازوؤں سے نکل گئی۔ جب تک ایک بھی مسلمان فارس کی سرحد پر موجود ہے رستم، پران نے کہا، تم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ اس نے 2 بار تالی بجائی۔ دربان اندر آیا۔ پران نے اسے کہا، بڑے پروہت کو اپنے ساتھ لے آؤ۔ رستم کے متعلق پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ علم نجوم کی اچھی خاصی سوجھ بوجھ رکھتا تھا۔ کسی بھی مورخ نے ایسا نہیں لکھا کہ وہ علم نجوم کا ماہر تھا۔ ہر مورخ نے لکھا ہے کہ لوگوں میں مشہور تھا کہ وہ علم نجوم جانتا ہے، لیکن اکثر لوگ کہتے تھے کہ رستم اس علم کو سمجھتا ہوگا، لیکن اس کی پیشن گوئیاں غلط نہیں نکلتی تھیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ علم نجوم میں ویسے ہی الجھ گیا ہے اور جانتا کچھ بھی نہیں۔ مدائن کی سب سے بڑی عبادت گاہ کا پروہت آ گیا تھا۔ حالات بہت خراب ہیں مقدس باب، پران نے اسے کہا۔ ابھی سے فارس کی سلامتی اور دشمنوں کی تباہی کے لیے مسلسل عبادت اور دعا کا انتظام کر دیں۔ مقدس آگ ہر وقت جلتی رہے۔ دوسری عبادت گاہوں میں بھی یہ پیغام پہنچا دیں۔ لوگوں کو عبادت گاہوں میں اکٹھا کرنا آپ کا کام ہے۔ پروہت چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد عبادت گاہوں میں عبادت اور دعا کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نقارے بجا بجا کر لوگوں کو عبادت گاہوں میں بلایا جانے لگا۔
پران نے عبادت اور دعا سے کچھ اور تاثر پیدا کرنا چاہا تھا، مگر لوگوں نے جو تاثر لیا وہ کچھ اور ہی تھا۔ یہ تو ہر کسی کو پتہ چل گیا تھا کہ بویب کی لڑائی میں عربی مسلمانوں نے فارس کی 1,00,000 فوج کاٹ ڈالی ہے، اور مہران بھی جو تجربے کار اور فاتح جرنیل مانا جاتا تھا مارا گیا ہے۔ پھر اس لڑائی سے بچ کر آنے والے فوجی واپس آنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی بے وقت عبادت اور دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو لوگوں پر خوف طاری ہو گیا تھا کہ بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے، جس کے سامنے ملکہ، جرنیل اور فوج بے بس ہو گئی ہے۔ اس تاثر نے لوگوں کے حوصلے متزلزل کر دیے، اور فوج کے جو دستے ابھی کسی بھی لڑائی میں نہیں گئے تھے ان کا لڑنے کا جذبہ بجھ گیا تھا۔ اس کے بعد مدائن میں مسلمانوں کے آگے آگے بھاگ کر آنے والے فوجیوں اور لوگوں کا سیلاب آ گیا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مثنہ بن حارثہ کا لشکر 1.5 مہینے کے اندر بویب سے مدائن تک پہنچ رہا تھا، اور یہ لشکر راستے میں آنے والی بستیوں اور فوجی چوکیوں کو تحقیق کرتا گیا۔ ان بستیوں کے لوگ مدائن میں پناہ لینے کے لیے بھاگ اٹھے۔ یہ کوئی ظلم نہیں، مثنہ نے اپنے سالاروں سے کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے شاہی خاندان کے لیے مصیبت بن جائیں اور ان کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ مثنہ نے پہلی بار انکشاف کیا۔ مدائن میں رستم، فیروزان اور اس کی ملکہ پران دخت کے آپس میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں نے انہیں ایک دوسرے کے دشمن بنانے کا انتظام کر دیا ہے۔ انتظام یہ کیا گیا تھا کہ کسی بستی میں اشر بن اسامہ نے 4 آدمیوں کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ وہ عراقی عیسائی تھے۔ اشر نے انہیں بتایا تھا کہ مسلمانوں کے لشکر میں بنو تغلب اور بنو نمر کے عیسائی بھی ہیں، اور فارسی جرنیل مہران کو بنو تغلب کے ایک عیسائی نے قتل کیا ہے۔ اشر نے انہیں یہ بتایا کہ وہ مدائن جا کر مسلمانوں کے لیے کام کریں تو انہیں مال غنیمت میں حصہ ملنے کے علاوہ انعام بھی ملے گا۔ یہ تو تم دیکھ رہے ہو کہ فارس کی بادشاہی اب صرف ایک ضرب کی منتظر ہے۔ اشر بن اسامہ نے انہیں کہا تھا، آدھے سے زیادہ فارس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ ملک سلطنت اسلامیہ میں آ گیا ہے۔ ویسے بھی عیسائیوں کو بہت مراعات دی جائیں گی کیونکہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، لیکن تمہاری حیثیت اور تمہارا انعام عام عیسائیوں سے الگ ہوگا۔ یہ چاروں راضی ہو گئے تو اشر انہیں اپنے سپہ سالار مثنہ بن حارثہ کے پاس لے گیا تھا، اور مثنہ نے انہیں بتایا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ یہ چاروں اپنے کنبوں کو بستی میں ہی چھوڑ کر مدائن چلے گئے تھے۔ جون جون دن گزرتے جا رہے تھے، مدائن پناہ گزینوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ شہر میں جو 2 سرائے تھی وہ مالدار لوگوں سے بھر گئی تھیں، اور دوسرے پناہ گزین کھلے آسمان تلے پڑے تھے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ کھلی جگہیں اور میدان بھی تنگ ہو گئے۔ ان کے پیٹ بھرنے مشکل ہو گئے۔ ان لوگوں نے تنگ آ کر واویلا بپا کر دیا کہ انہیں واپس ان کی بستیوں میں بھیجا جائے اور بستیوں کی حفاظت کے لیے فوج دی جائے۔ پران دخت اور رستم کو اطلاع ملی کہ لوگ بے قابو ہو رہے ہیں اور یہ بغاوت تک پہنچ سکتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، تو پران اور رستم باہر آ کر ان لوگوں کے پاس گئے اور انہیں تسلیاں دیں کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے فوج بھیجی جا رہی ہے۔ ہماری فوج بزدلوں کی فوج ہے۔ پناہ گزینوں کے ہجوم میں سے آوازیں اٹھنے لگیں، ہماری فوج بھیڑوں اور بکروں کا ریوڑ ہے، ہماری اپنی فوج نے ہمیں لوٹا ہے، ہماری عورتوں کو خراب کیا ہے۔ پران اور رستم ان آوازوں کو خاموش نہ کر سکے۔ اگر یہ چند ایک افراد ہوتے تو ان کے سر قلم کر دیے جاتے، لیکن یہ ہزاروں تھے، اور ان میں عورتیں بھی تھیں، بوڑھے اور بچے بھی تھے۔ انہیں پیار اور شفقت سے ہی خاموش کرایا جا سکتا تھا۔ حکمرانوں کی پریشانی میں یہ دیکھ کر بھی اضافہ ہو گیا تھا کہ مدائن شہر کے لوگ بھی پناہ گزینوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ ان کے بھی وہی مطالبات تھے جو پناہ گزینوں کے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اب مدائن کی باری ہے۔ رات کو پناہ گزینوں میں ایک اور آواز گھوم گئی، ملکہ فارس اور رستم پر بھروسہ نہ کرو، یہ اپنی عیش و عشرت میں گم رہتے ہیں۔ جرنیل فیروزان کے ہاتھ مضبوط کرو، فیروزان کا ساتھ دو۔ یہ آوازیں نعرے بن گئیں، اور یہ نعرے دوسرے دن مدائن میں گرجنے اور گونجنے لگیں۔ یہ جب رستم اور پران کے کانوں میں پڑے تو انہوں نے فیروزان کو بلایا۔ کیا تم اپنے آپ کو دانشمند سمجھتے ہو فیروزان؟ پران نے کہا، تم جیسا احمق کبھی نہ دیکھا تھا۔ احمق نہیں ملکہ فارس، رستم نے غصے کو دباتے ہوئے کہا، غدار کہو غدار۔ سلطنت ڈوب رہی ہے اور یہ شخص اس مشکل وقت میں
اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ فیروزان نے حیران سا ہو کر پوچھا اور رستم سے کہا، میں تمہیں بخشوں گا نہیں رستم، تم نے مجھے غدار کہا ہے، لیکن میں یہ یقین کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ تم دونوں کے دماغ صحیح ہیں۔ تم نے پہلے بھی ہمیں خانہ جنگی تک پہنچا دیا تھا۔ رستم نے کہا، یہ ملکہ پوران کا کمال تھا کہ خانہ جنگی کا خطرہ ٹل گیا تھا، اب تم نے باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، فیروزان نے غصے سے گرج کر کہا، یہ بہتان ہے جو میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ کیا تم لوگوں کے نعرے اور مطالبے نہیں سن رہے؟ پوران نے کہا، یہ نعرے بتا رہے ہیں کہ یہ آگ تم نے لگائی ہے اور تم اپنی الگ فوج بنا رہے ہو۔ اب تو ہم یہ بھی محسوس کرنے لگے ہیں کہ تمہیں فوج کی کمان دے کر دشمن کے خلاف بھیجنا ہی نہیں چاہیے۔ رستم نے کہا، 1,00,000 فوج تمہارے جگری دوست مہران نے مروا دی، لیکن وہ زرتشت کے قہر سے بچ نہیں سکا، خود بھی مارا گیا اور اس کی لاش گدھ، گیدڑ اور کتے کھا گئے ہیں۔ تم دونوں نے مجھ پر غداری کا الزام لگایا ہے۔ فیروزان نے کہا، اس جرم کی سزا موت ہے، مجھے سزائے موت دو۔ ہم تم جیسا تجربے کار جرنیل ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ رستم نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں کہ تم ذاتی اناد دل سے نکال دو اور فارس کی سلامتی کے لیے کچھ کرو؟ میں ملکہ عالیہ سے ایک بات صاف لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں، فیروزان نے کہا، آپ کو ایک جرنیل ضائع کرنا پڑے گا، رستم یا میں، اس کا فیصلہ تلوار کرے گی کہ کون جھوٹا اور کون سچا ہے۔ مجھے سوچ کر جواب دینا رستم، کب میرے مقابلے میں آؤ گے؟ میں تم سے لڑوں گا، جس ہتھیار سے لڑنا چاہو بتا دینا، میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ فیروزان ملکہ فارس سے اجازت لیے بغیر کہ وہ جا سکتا ہے یا نہیں چلا گیا۔ اس نے شاہی آداب کی پرواہ ہی نہیں کی تھی۔ اگر حالات یہ نہ ہوتے تو میں اس شخص کو کہتا کہ ابھی مقابلہ کرو، رستم نے کہا، لیکن حالات مجھے برداشت پر مجبور کر رہے ہیں، پھر بھی ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ فیروزان پہلے ہی رستم کے خلاف تھا، لیکن اب پناہ گزینوں کے ہجوم نے فیروزان کی حمایت میں اور رستم اور شاہی خاندان کے خلاف جو نعرے لگائے تھے، یہ فیروزان نے نہیں لگوائے تھے، بلکہ ان کے پیچھے ان 4 عراقی عیسائیوں کا ہاتھ تھا جنہیں مثنیٰ بن حارثہ نے اس کام کے لیے بھیجا تھا کہ مدائن میں رستم اور فیروزان کے درمیان جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور جن کی وجہ سے مدائن کے لوگ اور فوجی 2 حصوں میں بٹ گئے ہیں، انہیں ہوا دیں اور اس صورتحال کو اتنا زیادہ بگاڑیں کہ مدائن میں ابتری اور انتشار پیدا ہو جائے۔ دوسری بستیوں سے بھاگے ہوئے لوگ جو مدائن پہنچ رہے تھے اس کام کی کامیابی کا بہترین ذریعہ تھے۔ مثنیٰ بن حارثہ اور اشعر بن اسامہ نے ان 4 عیسائیوں کو بڑی اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ مدائن جا کر ان پناہ گزینوں میں شامل ہو جائیں اور انہیں کس طرح بھڑکائیں۔ ان عیسائیوں نے یہ کام کامیابی سے کر دیا اور پناہ گزینوں میں شاہی خاندان اور رستم اور فوج کے خلاف بڑی خطرناک حد تک زہر پھیل گیا۔ پوران اور رستم بہت پریشان تھے۔ ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست کس طرح دی جائے اور فارس کی گرتی ہوئی عمارت کو سنبھالا کس طرح جائے، لیکن ان کے ساتھ یہ مسئلہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ فوج اور لوگوں کو مطمئن کس طرح کیا جائے۔ فیروزان رستم کو چیلنج کر گیا تھا، اسے راضی کرنا بھی ایک مسئلہ تھا۔ ایک ہی روز بعد ایک اور ہی صورت پیدا ہو گئی۔ ملکہ فارس سے ملنے کے لیے ایک وفد آیا، اس میں مدائن اور گرد و نواح کے بڑے جاگیردار بھی تھے اور 2-3 قبیلوں کے سردار بھی اور دولت مند تاجر بھی تھے۔ یہ سب اپنی اپنی جگہ لوگوں پر اپنا اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ جاگیردار تو زیادہ اہم لوگ تھے۔ پوران نے انہیں فوراً بلا لیا، رستم وہیں تھا۔ تقریباً تمام مورخوں نے اور بعد کے تاریخ نویسیوں نے مستند حوالوں سے پوران اور رستم کے ساتھ اس وفد کی ملاقات کو بہت اہمیت دی ہے اور اسے تفصیل سے بیان کیا ہے، کیونکہ یہاں سے سلطنت فارس میں ایک انقلابی تبدیلی آتی ہے اور فارس کی اس جنگی قوت میں نئی روح پھونکی جاتی ہے جو تقریباً مر چکی تھی۔ اس وفد میں وہ لوگ شامل تھے جو درباری اور خوشامدی تھے اور اپنے عوام کا پیٹ کاٹ کاٹ کر تخت و تاج کی شان دوبالا رکھتے تھے، لیکن اب وہ اپنی ملکہ کے سامنے آئے تو ان کا انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ ملکہ فارس، وفد کے لیڈر نے کہا، ہم آپ کو سلام عرض کرنے نہیں آئے، آپ کے آگے سجدہ کرنے نہیں آئے۔
ہم آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ آپ دونوں نے سلطنت فارس کو اپنی فوج کے خون میں ڈبو دیا ہے۔ دیکھ لیں مسلمان کہاں تک آ گئے ہیں۔ ہماری فوج کٹ گئی ہے، ہماری جاگیروں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ آپ ہی بتائیں کہ ہم آپ کو محصولات کے ذریعے جو رقمیں دیتے تھے وہ کہاں سے دیں؟ کیا آپ ہمیں مسلمانوں کے غلام بنا دینا چاہتی ہیں؟ کیا آپ فارس کی بادشاہی کا خاتمہ کرنا چاہتی ہیں؟ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتی تو ہمیں بتائیں۔ تم لوگ کیا کر سکتے ہو؟ پران نے پوچھا۔ کیا تم لڑنے والے آدمی دے سکتے ہو؟ فوج بہت کم رہ گئی ہے۔ ہم اسی مسئلے پر بات کرنے آئے ہیں، وفد کے لیڈر نے کہا۔ ہم لڑنے والے ہزارہ آدمی دے سکتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے خلاف ان علاقوں میں بغاوت بھی کرا سکتے ہیں جو مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے ہیں، لیکن ہم کچھ اور بھی چاہتے ہیں۔ آپ ہماری شرط پوری کریں اور ہم سے اتنا تعاون لیں جتنا آپ کو چاہیے۔ اپنی شرط بتاؤ، رستم نے کہا۔ ملکہ عالیہ فارس کے تخت سے دستبردار ہو جائیں، وفد کے لیڈر نے کہا۔ کیا اس تخت پر تم بیٹھو گے؟ رستم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ فارس کا مقدس تاج تم اپنے سر پر رکھو گے؟ کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ شرط تمہارے دماغ میں کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ مدائن کے شاہی محل میں جرنیلوں کی ذاتی چپخلش شروع ہو گئی ہے، وفد کے لیڈر نے کہا۔ آپ کے اور فیروزان کے اختلافات ذاتی دشمنی کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ خانہ جنگی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ فوج بھی تقسیم ہوتی جا رہی ہے اور لوگ بھی۔ اس کا فائدہ حملہ آور عربوں کو پہنچ رہا ہے۔ ملکہ عالیہ بھی اس چپخلش میں شریک ہیں۔ اگر ملکہ عالیہ کے دل میں وطن کی محبت ہے تو یہ تخت سے دستبردار ہو جائیں۔ ہم کسریٰ پرویز کے خاندان کے کسی مرد کو تخت پر بٹھائیں گے۔ فوج کی کمی ہم پوری کریں گے۔ مقبوضہ علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف بغاوت ہم کرائیں گے۔ انہیں چین اور آرام سے بیٹھنے نہیں دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اب فوج کی کمان رستم اپنے ہاتھ میں لیں اور مسلمانوں کو ایسی شکست دے کر آئیں کہ وہ پھر کبھی اٹھ نہ سکیں۔ اگر آپ کو یہ شرطیں منظور نہ ہوں تو ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ آپ کو مسلمان آ کر تخت سے دستبردار کر دیں گے۔ میں فارس کی سلامتی کی خاطر تخت سے دستبردار ہو جاؤں گی، پران نے کہا، لیکن کسریٰ کے خاندان کا وہ کون سا مرد رہ گیا ہے جسے تم لوگ تخت پر بٹھاؤ گے؟ ایک مرد ہے، وفد کے لیڈر نے کہا۔ وہ کسریٰ پرویز کی ایک بیوی کا بیٹا ہے جسے ماں نے روپوش رکھا ہوا ہے۔ ہم 3 آدمی ہیں جنہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے۔ ہم اسے یہاں لے آئیں گے۔ اسے لے آئیں، پران نے کہا۔ فارس کے تخت پر آپ جانتی ہیں کتنے جانشین قتل ہو چکے ہیں، وفد کے لیڈر نے کہا۔ کسریٰ پرویز کے بعد اس خاندان کا جو آدمی تخت نشین ہوا وہ قتل ہو گیا۔ کسریٰ پرویز کی ایک بیوی اپنے اکلوتے بچے کو لے کر بھاگ گئی تھی کہ اس بچے کو تخت کا وارث ہونے کی وجہ سے قتل نہ کر دیا جائے۔ میں اسے لے آؤں گا، لیکن یہ سوچ لیں کہ اسے قتل کر دیا گیا تو ہم شاہی محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کسریٰ پرویز مر گیا تو اس کا جو بھی جانشین تخت پر بیٹھا وہ قتل ہو گیا۔ مرد ختم ہو گئے تو عورتیں بھی تخت نشین ہوئیں، مگر سازش کا شکار ہو گئیں۔ آخر پوران وطن کی سلامتی کا جذبہ اور رستم کا سہارا لے کر تخت نشین ہوئی۔ عام خیال یہی تھا کہ کسریٰ پرویز کی نسل ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کی ایک بیوی نے اس کا ایک بچہ بچا لیا اور مدائن سے غائب ہو گئی تھی۔ کسریٰ پرویز کی متعدد بیویاں تھیں، کسی بھی مورخ نے تعداد نہیں لکھی۔ یہ سب بیویاں ادھر ادھر بھاگ گئی تھیں۔ انہیں ڈر تھا کہ وہ قتل کر دی جائیں گی۔ اولاد نیرینہ صرف ایک بیوی کی زندہ تھی، صرف ایک لڑکا ماں کو تخت کے بجائے بیٹا زیادہ عزیز تھا۔ اسے بچائے رکھنے کے لیے وہ مدائن سے کہیں دور جا کر روپوش ہو گئی۔ یہ شخص جو وفد کا قائد بن کر پوران اور رستم کے پاس گیا تھا کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، اور وہ عام قسم کا درباری بھی نہیں تھا۔ کسریٰ پرویز کے زمانے میں شاہی خاندان کے ساتھ اس کے خصوصی مراسم تھے۔ تاریخ میں اس شخص کا نام ساران لکھا ہے، 2 مورخوں نے اسے اسارس لکھا ہے۔ وہ کسی پراثر حیثیت کا آدمی معلوم ہوتا ہے، جس کے آگے رستم جیسا جرنیل بھی بول نہ سکا، اور پوران تخت نے بھی اس کی بات مان لی، حالانکہ پوران ملکہ تھی۔ یہ شخص مدائن سے دور ایک بستی میں چلا گیا۔ اس کے ساتھ 5 محافظ تھے۔ یہ کوئی گمنام بستی تھی جہاں وہ رات کو پہنچا۔ 2-3 بار دستک دینے کے بعد ایک بڑھیا نے دروازہ کھولا۔ اس آدمی نے کہا کہ
وہ نورین سے ملنے آیا ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ یہاں کوئی نورین نہیں رہتی۔ مت ڈرو بڑھیا، اس شخص نے اپنا نام بتا کر کہا۔ نورین کو میرا نام بتاؤ اور اسے کہو کہ میں کوئی دھوکہ دینے نہیں آیا، میں رات کو اسی لیے آیا ہوں کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ آنے دو اسے، اندر سے ایک عورت کی آواز آئی۔ وہ اندر چلا گیا۔ ایک بڑی خوبصورت اور ادھیڑ عمر عورت نے اس کا استقبال کیا۔ عورت کے چہرے پر اداسی تھی۔ کیوں آئے ہو؟ عورت نے سنجیدگی سے پوچھا، جیسے وہ اس آدمی کو دیکھ کر خوش نہ ہوئی ہو۔ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ مت ڈرو نورین، ساران نے کہا، میرے ساتھ میرے اپنے محافظ ہیں، انہیں بستی سے کچھ دور چھوڑ آیا ہوں۔ اپنا گھوڑا بھی بستی میں نہیں لایا، میں نے پوری احتیاط کی ہے۔ میں تمہیں اور یزگرد کو لینے آیا ہوں۔ کہاں لے جاؤ گے؟ مدائن، ساران نے جواب دیا۔ فارس کا تخت تمہارے بیٹے یزگرد کا منتظر ہے نورین، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ کسریٰ پرویز کے اس بیٹے کی عمر 21 سال تھی۔ ابو حنیفہ دینوری نے اس کی عمر 16 سال لکھی ہے۔ تبری زیادہ مستند ہے، اس نے عمر 21 سال لکھی ہے، اور زیادہ مورخ 21 سال پر ہی متفق ہیں۔ آگے چل کر ہم اس نوجوان کا کردار اور گفتار دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر بالغ ہی نہیں بلکہ اس کا ذہن خاصا پختہ تھا۔ اس کا نام یزگرد تھا۔ میں اپنے بیٹے کو مدائن نہیں جانے دوں گی، نورین نے ڈرے ڈرے سے لہجے میں کہا۔ میرا یزدی مدائن نہیں جائے گا، مجھے فارس کا تخت نہیں اپنا بیٹا چاہیے۔ میں اپنے بیٹے یزدی کو زندہ رکھنا چاہتی ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ فارس کا تخت کتنے جانشینوں کا خون پی چکا ہے، کتنی جانیں لے چکا ہے؟ میں نے اپنے یزدی کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، وہ اسی مکان کے ایک کمرے میں سویا ہوا ہے۔ ذرا آہستہ بولو، اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ نورین، ساران نے اپنی آواز دھیمی کر کے کہا، آج میں یہاں چوتھی مرتبہ آیا ہوں۔ اگر میں نے تمہیں دھوکہ دینا ہوتا تو کبھی کا دے چکا ہوتا، اور تم یہ کیوں بھول رہی ہو کہ یزدی کو صرف تم ہی زندہ رکھنا چاہتی ہو؟ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہ خوبصورت جوان زندہ رہے، یہ ہماری محبت کی یادگار ہے۔ یہ صرف تم جانتی ہو، اور میں جانتا ہوں کہ کسریٰ پرویز اس لڑکے کا باپ کس طرح بنا تھا۔ دو مورخوں ولیم اسکاٹ اور ابن خلقان نے لکھا ہے کہ کسریٰ پرویز کی ہر بیوی اولاد نرینہ چاہتی تھی، یہ تخت کی وراثت کا لالچ تھا۔ ان بیویوں نے پرویز کو 19 بیٹے دیے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام شیرویہ تھا۔ نورین کی ساران کے ساتھ درپردہ دوستی تھی، اور ساران کسریٰ کا منظور نظر بھی تھا۔ ان دونوں مورخوں نے لکھا ہے کہ یزگرد ساران اور نورین کی دوستی کی پیداوار تھا۔ 3 مورخوں نے ایک اور روایت بیان کی ہے۔ ان کی روایت یہ ہے کہ نورین ایک بھی بیٹا پیدا نہ کر سکی۔ اس کی دوستی ساران کے ساتھ تھی، جو بظاہر کسریٰ پرویز کا دوست تھا۔ نورین نے ساران سے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ اسے ایک بیٹا چاہیے، اس کا ذریعہ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ ساران کو پتہ چلا کہ مدائن سے دور پہاڑیوں میں ایک یہودی جادوگر رہتا ہے جو معجزہ نما کام کر دکھاتا ہے۔ ساران اس کی تلاش میں نکلا، اور کم و بیش 2 مہینے بعد اسے وہ یہودی جادوگر اور عامل مل گیا۔ ساران نے اسے بتایا کہ فارس کے بادشاہ کسریٰ پرویز کی ایک بیوی اولاد نرینہ کی طلبگار ہے، صرف ایک بیٹا چاہتی ہے۔ اگر تم اس کی یہ مراد پوری کر دو تو وہ تمہیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دے گی، ساران نے اسے کہا۔ یہودی نے پانسا پھینکا، پھر 20-25 دانوں کی ایک تسبیح ہاتھ میں لے کر اس کا ایک ایک دانہ دیکھا، اسے مٹھی میں لے کر پھونک ماری اور آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلا گیا۔ اوہ! اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ خون کا مہ برس رہا ہے، فارس کا تخت اس میں تیر رہا ہے، یہ تخت ڈوب جائے گا۔ میں ایک لڑکے کی بات کر رہا ہوں، ساران نے یہودی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تم یہ کام کر سکتے ہو؟ کیا تم کسی نوزائیدہ بچے کا چلو بھر خون حاصل کر سکتے ہو؟ یہودی نے پوچھا۔ کوشش کروں گا، ساران نے کہا، کام بہت مشکل ہے، اس کے بغیر میرا کام آسان نہیں ہو سکتا۔ یہودی نے کہا، بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا خون نکالا جائے تو زیادہ مفید ہوگا، اگر نہیں تو بچے کی عمر 1 دن اور 1 رات سے زیادہ نہ ہو۔ ایک سورج نکلنے کے بعد دوسرا سورج نکل آیا تو خون بیکار ہوگا۔ یہ خون صرف 1 رات میرے پاس رہے گا، پھر یہ خون پانی میں ملا کر یہ عورت غسل کرے گی، مراد پوری ہو جائے گی۔ ساران واپس آ گیا اور نورین کو بتایا۔ نورین نے کہا کہ
وہ نوزائیدہ بچے کے چلو بھر خون کی قیمت اسے زیادہ دے گی جو بچے کی ماں مانگے گی۔ ساران نے گھوم پھر کر ایک غریب عورت ڈھونڈ نکالی جس کا بچہ پیدا ہونے میں کچھ ہی دن رہ گئے تھے۔ ساران اس عورت اور اس کے خاوند کو بڑی اچھی اجرت اور ملازمت کا لالچ دے کر اپنے گھر لے آیا۔ اس عورت نے بچے کو جنم دیا۔ ساران امیر کا برجا گردار تھا۔ اس نے اس عورت کو اپنے گھر کے ایک شاہانہ کمرے میں رکھا اور 2-3 خادمائیں اس عورت کی خدمت کے لیے دے دیں۔ جو ہی بچہ پیدا ہوا، خادمائیں بچے کو یہ کہہ کر لے گئیں کہ اسے گرم پانی میں غسل دینا ہے۔ دوسرے کمرے میں لے جا کر بچے کی ایک رگ ذرا سی کاٹ کر اس میں سے آدھا پیالہ خون نکال لیا۔ ساران کو ذرا سا بھی ڈر نہ تھا کہ بچہ مر جائے گا، لیکن بچہ بچ گیا، اور جب اس نے ماں کا دودھ پینا شروع کیا تو خون کی کمی پوری ہو گئی۔ روایت کے مطابق یہ خون یہودی کے پاس ساران لے کر گیا، جو یہودی نے اگلی صبح واپس کیا۔ ساران یہ خون مدائن لایا اور خفیہ طور پر نورین کو دیا۔ نورین نے اسے پانی میں ملا کر غسل کیا اور اس نے ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام یزدگرد رکھا گیا۔ ان روایات میں یہ بھی ہے کہ اس یہودی جادوگر نے ساران سے کہا تھا کہ اس خاندان کو انسانی خون ہی راس آتا ہے اور اس خاندان کو ہر کامیابی خون سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور یہ خاندان اپنے ہی خون میں ڈوب جائے گا، اور اس خون سے جو تم ایک نوزائیدہ بچے کے جسم سے نکال کر لائے ہو لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ یہودی جادوگر نے کہا، لیکن انجام اس کا کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ یزدگرد ساران اور نورین کے خفیہ مراسم کی پیداوار تھا یا یہ یہودی عامل کی کرامت تھی۔ البتہ مورخوں کی تحریروں سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ یزدگرد کی پیدائش ساران اور نورین کے درمیان ایک راز تھا، اور نورین ساران کے آگے سر نہیں اٹھا سکتی تھی۔ نورین اپنے اکلوتے بیٹے کو مدائن بھیجنے پر آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اب شہنشاہ فارس کسریٰ پرویز کی بیوی نہیں تھی، وہ بیوہ تھی اور اپنے بیٹے کو دشمنوں سے بچائے رکھنے کی خاطر گمنام سے ایک گاؤں میں گمنامی کی زندگی گزر رہی تھی۔ مرغی کی طرح اس نے بیٹے کو اپنے پروں کے نیچے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ ساران نے اسے بتایا کہ سلطنت فارس کی بنیادیں ہل گئی ہیں اور یہ عمارت جو کبھی عالیشان تھی کھنڈر بنتی جا رہی ہے۔ ساران نے بتایا کہ مسلمان آدھے فارس پر قابض ہو گئے ہیں۔ انہوں نے فارس کی آدھی سے زیادہ فوج مار ڈالی اور بہت سی ہمیشہ کے لیے بیکار کر دی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ پران اور رستم فارس کی گرتی ہوئی عمارت کو سنبھالے دینے کے لیے خود چاہتے ہیں کہ کسریٰ کا کوئی بیٹا آ جائے اور تخت نشین ہو۔ بڑی ہی مشکل سے ساران نے نورین کو منوایا۔ نورین ساران کو شاید ٹال ہی دیتی، لیکن ہوا یوں کہ یزدگرد کی آنکھ کھل گئی تھی اور وہ بھی اپنی ماں کے پاس آ بیٹھا۔ ماں نے اسے بتا رکھا تھا کہ وہ شہزادہ ہے۔ اس نے مدائن کے حالات سنے تو وہ تڑپ اٹھا۔ میں اپنے باپ کی سلطنت کو تباہ نہیں ہونے دوں گا، یزدگرد نے کہا۔ اگر میں قتل ہو جاؤں تو کیا؟ تم قتل نہیں ہوگے، ساران نے کہا۔ رستم دھوکہ دے گا تو فیروزان موجود ہے۔ فوج بھی اور شہری بھی پران اور رستم کے خلاف ہو گئے ہیں۔ مذہبی پیشوا بھی کہتے ہیں کہ فارس کی تباہی کا باعث ہی یہی ہے کہ تخت پر ایک عورت آ بیٹھی ہے۔ دوسری صبح ساران نورین اور یزدگرد کو لے کر مدائن چلا گیا۔ مدائن پہنچتے ہی یزدگرد کی تاج پوشی کی رسم سادگی سے ادا ہوئی اور اعلان کر دیا گیا کہ اب سلطنت فارس کا بادشاہ یزدگرد ہے۔ نورین کے دل پر اپنے بیٹے کے قتل کا جو خوف طاری تھا وہ پران اور رستم نے اپنے رویے سے اتار دیا۔ پران نے یزدگرد کو گلے لگا کر پیار کیا، رستم نے بھی عملی طور پر ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا۔ فیروزان نے تو سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ فوج کے تمام افسروں نے یزدگرد کے سامنے آ کر خود جھک کر اور اپنی تلواروں کو جھکا کر اطاعت اور وفاداری کا اظہار کیا۔ پھر شہر اور گرد و نواح کے رؤساء اور امراء آئے اور یزدگرد کے حضور رکوع و سجود کے ذریعے یقین دلایا کہ وہ کسریٰ کی آنے والی نسلوں کے بھی غلام رہیں گے۔ لوگوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا کہ کسریٰ کا دور لوٹ آیا ہے۔ رسم تاج پوشی کے بعد پہلا کام یہ کیا گیا کہ تمام جرنیلوں، رؤساء اور امراء وغیرہ کی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں رستم کو کمانڈر ان چیف مقرر کر کے فیصلہ کیا گیا کہ فوری طور پر اس سے زیادہ فوج تیار کی جائے جتنی مسلمانوں کے حملے سے پہلے فارس کی ہوا کرتی تھی، اور مسلمانوں کو ایسا ختم کیا جائے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ واپس نہ جا سکے۔ پھر مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو تحقیق کیا جائے اور اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اس کانفرنس میں پران بھی شامل تھی۔ جرنیلوں کے درمیان جو اختلافات تھے وہ ختم ہو گئے۔ اس کے علاوہ
ایک پلان یہ بھی تیار کیا گیا کہ جو شہر اور قصبے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے ہیں ان کے لوگوں کو مسلمانوں کی اطاعت سے بغاوت پر اکسایا جائے۔ مسلمانوں کے پاس اتنی فوج نہیں کہ وہ ہر جگہ اتنی فوج رکھ سکیں کہ لوگوں کو سر نہ اٹھانے دیں۔ رستم نے کہا، ہر جگہ انتہائی تھوڑے مسلمان ہیں جو نظم و نسق اور انتظامی امور چلا رہے ہیں، انہیں آسانی سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ لوگ مسلمانوں کو جزیہ دینے سے انکار کر دیں، ہمارے مذہب کا کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو اسے خفیہ طریقے سے قتل کر دیا جائے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ یہ کام تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو مقبوضہ علاقوں سے بھاگ کر مدائن میں آ گئے ہیں، پران نے کہا۔ انہیں اس مہم کے لیے تیار کر کے واپس ان کی بستیوں میں بھیج دیا جائے، ان میں مسلمانوں کے خلاف انتقامی جذبہ پیدا کیا جائے۔ میں نے ان لوگوں میں گھوم پھر کر دیکھا ہے، ان کی عورتیں ان کے ساتھ ہیں جن میں بعض جوان اور خوبصورت ہیں، ان میں مجھے بعض خاصی عقل مند اور جذبے والی نظر آئی ہیں۔ میں انہیں تیار کر کے بھیجوں گی کہ مسلمانوں کے سالاروں تک پہنچیں کہ انہیں زہر دے کر ختم کریں یا انہیں ورغلا کر کہیں تنہائی میں لے جائیں اور وہاں سے ہمارے آدمی انہیں پکڑ کر مدائن لائیں۔ اس طرح مدائن میں مثنہ بن حارثہ کے لشکر کے خلاف بڑا ہی خوفناک پلان تیار ہو گیا، جس میں مجاہدین پر ہر پہلو سے حملہ اور ہر حربہ شامل کر لیا گیا۔